آغا جواد کی طرف سے اکثر اعتراض کیا جاتا ہے کہ قیام امیر مختار میں امام سجاد علیہ السلام کی تائید و حمایت حاصل نہیں تھی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جناب مختار نے کبھی بھی امام سجاد علیہ السلام سے ملاقات نہیں کی۔ آج ہم اس موضوع پہ دیکھیں گے کہ کیا امام سجاد علیہ السلام کے امامت میں حالات کیسے تھے۔ اس وقت یہ ممکن تھا کہ امام سجاد علیہ السلام کھلم کھلا ان کی حمایت کرتے، اور اگر نہیں تو پھر امام نے کیسے انہیں اجازت دی۔ اس کے لیے ہم نے جو انتخاب کیا ہے وہ رہبر المسلمین آیت اللہ سید علی خامنائی کی بک سے کیا ہے، جس کا نام ہے 250 سالہ انسان۔ تو رہبر اس نقطے کی طرف توجہ دلاتے ہیں سب سے پہلے کہ اس وقت امام کی زندگی میں حالات کیسے تھے۔ امام زین العابدین کے دور کا نہایت ہی سختی اور دشواری کے ساتھ آغاز ہوا تھا۔ واقعہ عاشورہ سے ارکان شیعہ میں ایک تسلسل پیدا ہو گیا تھا۔ انہیں قتل کیا جاتا، ان کا تعقب کیا جاتا، انہیں ظلم و شکنجے کا شکار بنایا جاتا۔ آل رسول کو اسیر کر کے شہر بہ شہر پھرانا، جگر گوشہ بطول کو سر پر نیزے پر چڑھانا، حالانکہ اس وقت ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے رسول اللہ کو امام حسین کے دہن چومتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ایسی چیزیں تھیں جس سے دنیا اسلام ڈر گئی تھی۔ مطلب کہ جب رسول کے نواسے کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو کسی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اس زمانے میں گھٹن کا ماحول تھا اور حالات بھی ناسازگار تھے، اس لیے امام زین العابدین دو ٹوک انداز میں صحیح و صاف گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ حکومت اجازت نہیں دیتی تھی، بلکہ عام لوگ بھی قطعاً یہ نہیں چاہتے تھے۔ اس وقت معاشرے کی ایک تو حکومت کا پریشر تھا اور لوگ بھی نہیں چاہتے تھے کہ امام کے ساتھ کوئی رابطہ رکھ سکیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ امام نے کیا انہیں صحیح طور پہ اجازت دی تھی یا نہیں دی تھی، اور خفیہ اجازت جس کی طرف رہبر نے اشارہ کیا ہے وہ کیسے اجازت دی تھی، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امام زین العابدین بنی امیہ کی حکومت کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے تو انہیں بھی کھلم کھلا ان کی مخالفت کرنا چاہیے تھی، یا عبداللہ بن حنظلہ اور مختار سے ملحق ہو گئے ہوتے تو ان کی قیادت کرتے اور آشکار طور پر اسلحے کے ساتھ مقابلہ کرتے۔ لیکن امام زین العابدین کے زمانے کے حالات کے مد نظر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خیال ائمہ کے مقاصد کے لحاظ سے صحیح نہیں تھا۔ یہاں سے ذرا غور کیجیے گا، اگر ائمہ من جملہ امام زین العابدین ان حالات میں کھلم کھلا ایسی بے امان تحریک شروع کرتے تو شیعوں کی بے خونی ہوتی، اور مستقبل میں مکتب اہل بیت اور مرکز ولایت و امامت کے ارتقاء کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہتی، بلکہ سب نابود ہو جاتا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین جناب مختار کی شورش کی تائید نہیں کرتے، اگرچہ بعض روایات میں آیا ہے کہ خفیہ طور پر جناب مختار سے ارتباط تھا، لیکن آشکار طور پر ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا، بلکہ بعض روایتوں میں اس کے برخلاف بھی یہ بیان ہوا ہے کہ مختار کے بارے میں حضرت کا نظریہ مستحسن نہیں تھا، اور یہ بات کسی دلیل کی محتاج نہیں کہ آپ کا یہ عمل تقیہ کی بنا پر تھا تاکہ دشمنوں کو آپ کے مختار سے روابط کا پتہ نہ چلے۔ یعنی امام کا ظاہری طور پر ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا، بلکہ آپ کبھی جناب مختار کے کو برا بھلا بھی کہتے تھے، مگر حقیقت طور پر یہ عمل تقیہ کی بنیاد پہ تھا۔ امام ان سے خفیہ طور پر رابطے میں تھے۔ البتہ اگر جناب مختار فتح یاب ہو جاتے تو حکومت اہل بیت ہاتھ میں دیتے، لیکن شکست کی صورت میں امام زین العابدین اور ان کے درمیان واضح طور پر رابطہ ہوتا تو انتقام کی ہوا آپ کے دامن کو بھی لگتی، اور مدینہ کے شیعہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے، اور شیعت کی جڑ اکھڑ جاتی، اور امام زین العابدین اعلان جناب مختار سے رابطہ نہیں رکھتے تھے۔ یعنی اگر تو جناب مختار کامیاب ہو جاتے تو زمام حکومت مولا کے ہاتھ میں دی جاتی، مگر چونکہ وہ کامیاب نہیں ہوئے تو ناکامی کی صورت میں کیا ہوتا کہ حاکم مدینہ اور جو خلیفہ تھا وہ امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی نقصان پہنچاتا۔ اب ہم آتے ہیں کہ جناب مختار کو امام زین العابدین نے کیسے اجازت دی۔ پہلی روایت یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس وقت یہ اعلان کیا تھا کہ اگر خون حسین کے لیے ان کے خلاف، یعنی اس اموی حکومت کے خلاف ایک حبشی غلام بھی اٹھتا ہے تو اس کی تائید کرو۔ تو جناب مختار کو اس طرح یہ اشارہ تھا لوگوں کی طرف کہ جناب مختار کا ساتھ دو۔ دوسری روایت وہ یہ ہے کہ جناب محمد ابن حنفیہ یا محمد حنفیہ کو اس امور میں اپنا نائب مقرر کیا، اور جناب مختار کا جناب محمد حنفیہ کے ساتھ روابط ہونا مسلم ہے، اور ان کا روایت قدم قدم پر ان کا یہ رابطہ تھا جناب مختار کے ساتھ۔
تو جناب محمد حنفیہ کو اس امور میں اپنا نائب بنایا. انہوں نے قیام امیر مختار کی تائید کی اور اپنے نام سے ہی ایک لیٹر لکھا. وہی لیٹر تھا جسے دکھا کر جناب ابراہیم بن مالک اشتر نے جناب مختار کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا.